بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شیخ اللہ بخش ایڈوکیٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شیخ ٹاک آفیشیل۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، سید منور حسن صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان مرحوم نے اپنی بیٹی کی شادی کی۔ ان کی بیٹی کی شادی میں تمام چیدہ لوگوں نے، ملک کے نامور سیاستدانوں نے شرکت کی۔ یوسف رضا گیلانی بھی اس میں شریک تھے۔ تمام لوگوں نے بڑھ چڑھ کر تحائف دیے۔ جب تمام لوگ چلے گئے تو سید منور حسن صاحب نے اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا کہ بیٹی، یہ تحائف ملے ہیں یہ سید منور حسن کو نہیں ملے، یہ امیر جماعت اسلامی کی بیٹی کو ملے، لہٰذا ان تحائف پر جماعت اسلامی کا ہی حق ہے۔ ناظرین، وہ تحائف بہت زیادہ تھے، وہ سب کے سب جماعت اسلامی پاکستان کے مالیاتی اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے گئے۔ وہ بھی ایک قسم کا توشہ خانہ تھا۔ اگر وہ رکھ لیتے تو کسی نے ان سے کوئی سوال نہیں کرنا تھا۔ ایک مرتبہ نعمت اللہ خان سابق میئر سٹی کراچی فرماتے ہیں کہ میں نے 2 ٹرپ فارن کے کیے، 2 مرتبہ فارن گیا ہوں یورپین کنٹریز، لیکن میرا ایک بھی روپیہ نہیں لگا۔ یہ خطاب ان کا میں نے خود سنا تھا، اس محفل میں خود موجود تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ میرا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا۔ تمام لوگ حیران ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ایک بات کہی کہ میں مولوی ٹائپ کا آدمی ہوں، شاپنگ کرتا نہیں ہوں، بچے ساتھ لے کر نہیں جاتا۔ جن 2 کمپنیوں نے مجھے بلایا تھا اور ریٹرن ٹکٹ انہوں نے خود کرا کر دیا تھے، لہٰذا حکومت پاکستان اور حکومت کراچی کا 1 روپیہ تک میں نے خرچ نہیں کیا۔ محترم بھائیوں، سراج الحق صاحب، جس کے بارے میں آصف سعید کھوسہ نے خود کہا تھا، ایک سماعت کے دوران، پاناما کیس کی سماعت کے دوران کہا تھا کہ اگر پارلیمنٹ پر 62 اور 63 لاگو کر دی جائے تو سراج الحق صاحب کے علاوہ کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اور اس طرح میں قصہ یاد کرنا چاہوں گا اس نوجوان محمد علی کا، جو 92 کے بھی صوبائی اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں۔ سینٹ کے الیکشن جاری تھے، زور و شور تھا، ان کے ہاں 9 کروڑ روپے لے کر ایک پارٹی چلی گئی۔ اس نوجوان نے وہ 9 کروڑ روپے کیش لینے سے انکار کر دیا۔ بھائیو، ایسے ہوتے ہیں جماعت اسلامی کے ممبرز، ایسے ہوتے ہیں جماعت اسلامی کے لوگ، ایسے ہوتے ہیں جماعت اسلامی کے ہیرے۔ سراج الحق صاحب جب سینئر منسٹر تھے تو وہ اپنی ٹیم کے ساتھ فارن ٹرپ پہ گئے تو معلوم ہوا کہ ہوٹل کا کرایہ بہت زیادہ ہے۔ تو پوچھا گیا کہ بھئی یہ کون پے کرے گا؟ بتایا گیا کہ یہ حکومت پاکستان ادا کرے گی۔ تو انہوں نے اس ہوٹل میں رہنے سے انکار کر دیا۔ کسی مقامی تحریکی سینٹر سے رابطہ کیا، تمام دوستوں کو وہاں لے گئے، رات کا کھانا کیا، رات کو آرام کیا، صبح ناشتہ کر کے وہاں سے نکل آئے۔ ایک اور مرتبہ ورلڈ بینک کا کوئی نمائندہ آ گیا تو اس میں وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ تمام شریک تھے۔ سراج الحق صاحب بھی اس میں شریک ہوئے۔ تو ان سے کہا گیا کہ بھئی ایک تو آپ کا صوبہ چھوٹا ہے اور آپ ہیں بھی مولوی ٹائپ کے، تو ایسی ویسی کوئی بات نہ کیجیے گا کہ جس سے وہ خاتون جو رہنما ہے بینک کی وہ ناراض نہ ہو جائے۔ جب تمام لوگ اکٹھے ہو گئے تو سراج الحق صاحب نے کہا کہ بھئی تعارف وغیرہ کرائیے، کون کہاں سے، پتہ تو چلے کس کا کیا نام ہے۔ تو اس خاتون نمائندہ نے اپنا نام اور تعارف کرایا، اپنے شہر کا نام بتایا۔ تو سراج الحق نے کہا وہ تو میں نے دیکھا ہوا ہے، میں گیا ہوا ہوں وہاں پر ایک مرتبہ۔ تو وہ خاتون بڑی حیران ہوئی۔ انہوں نے مزید گپ شپ کی، کچھ سوالات کیے، تو جو بھی پروجیکٹ اس نے پیش کیا کرنا تھا وہ کیا، جو امداد دینی تھی یا پھر کوئی قرض منظور کرنا تھا وہ کر لیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے کسی بھی اعتبار نہیں کرنا سوائے سے شخص پہ، اس سارے معاملے کی رپورٹ میں نے اس سے لینی ہے، مجھے کسی اور پہ اعتبار نہیں ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان
کے پاس ایسے ہی ہیرے ہیں۔ جماعت اسلامی پاکستان کھری اور سچی جماعت ہے، لہو پیش کرنے والی جماعت ہے۔ کراچی میں جب نعیم الرحمان صاحب الیکشن لڑ رہے تھے، بلدیاتی الیکشن کے دوران جب اس کی کمپین دیکھی تو سعید غنی صاحب چلا اٹھے۔ یہ کم از کم 10 ارب روپیہ انہوں نے الخدمت فاؤنڈیشن کا خرچ کر ڈالا ہے۔ تو نعیم الرحمان صاحب نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کوئی الخدمت کا پیسہ ہم نے خرچ نہیں کیا، بلکہ یہ تو وہ ہمارے کارکنان کی لہو پسینے کی کمائی ہے جو وہ ہر مہینے چاہے 5 روپے ہوں چاہے 10 لاکھ ہوں، ہر کارکن جمع کراتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق۔ جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو اس میں سے ہم خرچ کرتے ہیں اور اسی کا بھی آڈٹ کیا جاتا ہے۔ اور رہی الخدمت تو اس کا ٹوٹل سیٹ اپ علیحدہ ہے، اس کا علیحدہ آڈٹ ہوتا ہے، جن جن مداد میں وہ رقم حاصل ہوتی ہیں انہی مداد میں ان کو خرچ کیا جاتا ہے۔ یہ جو ہم تھوڑا پیسہ خرچ کرتے ہیں زیادہ نظر آتا ہے، اس میں ہمارے کارکنان کا اعتماد، انحصار اور ایمانداری ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دوستو، پاکستان کو ایسے لوگ ہی چلا سکتے ہیں، مفاد پرست، توشہ خانہ چور، پاناما کیس میں ملوث اور اس طرح کے دوسرے لوگ یہ مفاد پرست نہیں چلا سکتے۔ زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا، حکومت چلانے کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی، ایکسپرٹی کی ضرورت نہیں ہوتی، ایکسپرٹ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، صرف ان کو ایمانداری سے چلانا ہے۔ ہم لوگوں نے صرف ایماندار لوگ چاہیے، یہ نہیں کہ شہباز شریف کی طرح اگر مجھ سے ایک ڈھیلے کی بھی کرپشن ظاہر ثابت ہو گئی تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، آپ لوگوں نے ڈھیلے کی نہیں، اربوں اور کھربوں کی کرپشن کی ہے۔ آپ دہلی کی بات کرتے ہیں، یہ ہم نہیں جانتے کہ آپ لوگوں کی پراپرٹیز کتنی ہیں، دنیا نہیں جانتی کہ آپ کتنے بڑے گھر میں رہ رہے ہیں، دنیا نہیں جانتی کہ آپ عام گاڑی پہ گھومتے تک نہیں ہیں۔ ہم ایسے وقت دیتے ہیں کہ دہلی کی کرپشن نہیں کی۔ آپ کا ایک ایم پی اور ایک ایم ایل اے قسم نہیں دے سکتا کہ میں نے کرپشن نہیں کی۔ آپ دہلی کی بات کرتے ہیں، بے وقوف ہیں یہ عوام جو آپ کو جانتے ہو ہوئے پھر بھی برداشت کرتے ہیں۔ کم عقل ہے ہم لوگ جب ہم تم لوگوں کو برداشت کرتے ہیں، سب کرنے کے باوجود پھر بھی کہتے کہ تم لوگ حاجی ہو۔ کہا ہے کہ حاجی ہو، دونوں کرپٹ چور ہو تم ایک نمبر کے۔ میں تو کہتا ہوں کہ تم لوگوں کے لیے پھانسیاں بھی کم پڑ جائیں گی، اتنی بڑی سزا تمہارے ساتھ ہونی چاہیے۔ تم اپنے آپ کو حاجی سمجھتے ہو، 2 عمرے کر لے تو حاجی سمجھ لیتے اپنے آپ کو۔